ماہنامہ سوئے حرم میں حسنین جمال صاحب نے نوجوان نوکری کریں یا کاروبار اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کی کچھ باتوں سے آپ اختلاف کریں، لیکن بہت سی باتیں توجہ طلب ہیں اور آج کے والدین اور نوجوانوں کو ان پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے سامنے ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ ساری زندگی اولاد کو بتایا گیا کہ بیٹا پڑھو گے تو اچھی زندگی گزارو گے، اچھی نوکری ملے گی، اچھا مستقبل ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، عیاشی ہوگی۔ بچے نے بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم فل کر لیا اور بعض اوقات تو پی ایچ ڈی کر کے بھی جو نوکری حاصل کی اس میں اتنی تنخواہ نہیں بنتی کہ صرف گھر کے بل ہی ادا ہو جائیں۔ لمبی چوڑی بات کی بجائے سیدھی بات یہ کہ پڑھائی کے اس وقت دو لیول ہیں، ایک وہ جو غریب کا بچہ حاصل کرتا ہے، دوسرا وہ جو امیر ترین ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کوئی آسمانی کرم ہو تو غریبوں کی پڑھائی انہیں وہ سب کچھ دلا سکتی ہے جس کا خواب ان کے ماں باپ دیکھتے اور دکھاتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں ملتا سوائے ڈپریشن کے۔ آپ کسی بھی سرکاری یونیورسٹی سے ایم اے کر کے کیا لگ سکتے ہیں؟ جو بھی لگے اور جہاں بھی لگے کتنی تنخواہ ہوگی؟ کیا اس میں گھر چلا سکیں گے؟ ہاں، ویسے ہی روتے دھوتے جیسے 95% پاکستانی چلاتے ہیں۔ امیر کا بچہ ادھر فل انگریزی تعلیم تو لے گا ہی اور اس پر آخری مہر لگوانے امریکہ یا برطانیہ میں کسی ورلڈ کلاس یونیورسٹی کا منہ کرے گا۔ زیادہ تر تو وہی نوکری کر لیں گے جو ادھر لینڈ کریں گے۔ ان کے ماں باپ، چاچا، ماما انہیں پہلے ہی سے سیٹ کرانے کا بندوبست کر چکے ہوں گے۔ وہ سیدھا جا کے ہیڈ آف فائنانس، ایچ آر ہیڈ آف کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی سیٹ سنبھال لیں گے جہاں بیٹھ کر اپنے سے جونیئر 50 سال کے بابوں کی پریزنٹیشن سنیں اور جو اچھی لگے اسے اپنا فیصلہ بنا کے آگے بڑھا دیں۔ ایسا صرف آپ کے یہاں نہیں ہو رہا، دنیا کا یہی دستور ہے۔ پڑھائی اگر اعلیٰ ترین لیول کی ہے تو ساتھ سفارش بھی تگڑی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی حسین اتفاق ہی آپ کو خوابوں کی نوکری دلوا سکتا ہے۔ یا پھر 20-25 سال رگڑا کھانے کے بعد جب خواہش نہیں رہتی تو چیزیں خریدنے کے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ 20 سال کہاں سے آئیں گے جو عمر کے بہترین سال تھے اور جو دیسی ڈگریاں لینے والے نے خاریاں کاٹ کے گزار دیے۔ اب آپ نے مثالیں دینی ہیں سی ایس ایس کرنے والوں کی، کسی ماہر معیشت دان کی، کسی نوٹ چھاپ استاد کی، یا ایک آدھے کماؤ مصنف کی، 15-20 کامیاب ٹی وی اینکروں کی، 200-300 ٹاپ بینکروں کی۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ کتنے ہوں گے؟ 22 کروڑ میں سے 10,000، 20,000، اور پھر ان میں سے کتنے ہوں گے جو اردو میڈیم اور سرکاری اداروں سے پڑھ کر کسی اچھی کمائی والی سیٹ تک پہنچ گئے؟ چند ہی ہوں گے۔ نوکریاں دینے والے تھال میں لے کے نوکریاں نہیں بانٹتے، اور اسی طرح نوکریاں چاہنے والے عام بچے اتنے قابل نہیں ہوتے کہ وہ سیدھے کسی اچھی جگہ جا کر معزز قسم کی تگڑی تنخواہ والی نوکری حاصل کر سکیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل تو یہ کہ بچے کے دماغ میں ڈالیں کہ بیٹا پڑھائی کے ساتھ اپنا کوئی بھی کام شروع کرو، کچھ بھی کرو۔ کسی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر جا کے بیٹھو، موٹر سائیکل والے کی ورکشاپ میں پارٹ ٹائم مفت نوکری کرو۔ پیسے مت لو، بس کام سیکھو۔ کچھ نہیں ہے تو کریانے کی دکان چلانے کا تجربہ لو، کسی ریڈی والے کے ساتھ ڈیوٹی دو کہ تمہیں پھل فروٹ یا سبزیاں بیچنے کی ڈائنامک سمجھ آ جائیں۔ دودھ دہی کے کام کی سائنس سمجھو، کمپیوٹر یا موبائل ٹھیک کرنا سیکھو، گاڑیوں کا کام سیکھو، کچھ بھی کرو، اتنا سیکھ لو کہ کل کو اپنا کام شروع کر سکو۔ بچیاں ہیں تو مہنگی فیشن ڈیزائننگ کی بجائے خواتین درجنوں کے پاس کام سیکھیں، بیوٹی پارلر کے سستے کورسز لیں، آن لائن کام کرنا سیکھیں، پراپرٹی ڈیلنگ سیکھیں، شو روم کا کام سیکھیں۔ گھر میں کھانے بنانے آتے ہوں تو انہیں دفتروں میں لنچ ٹائم پر بھیجنے کا بزنس سوچیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ کر کے انہیں آگے بیچیں، اور کچھ نہیں تو ڈرائیونگ سیکھ لیں۔ اوبر کریم بھی کچھ نہ کچھ پیسے دے جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں کریں؟ اس لیے کہ عام بی اے ایم اے کیا ہوا بچہ ہرگز اس قابل نہیں ہوتا کہ مقابلے بازی کے اس دور میں کسی اچھی جگہ فٹ ہو جائے۔ قصور اس کا نہیں ہوتا، مسئلہ تعلیم کے اعلیٰ ترین معیار سیٹ ہونے کا ہے۔ پھر حسنین صاحب کہتے ہیں، اور ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہ کورس کی کتابیں کم از کم مجھے آج تک کچھ نہیں سکھا پائیں۔
چاند میری زمیں پھول میرا وطن یاد ہے، 1 کلاس والا شی از سارا خان، ہی از ہادی، شی از ٹال، ہادی از شارٹ یاد ہے، 10 تک پہاڑے یاد ہیں، غالب اور مینائی کی مشکل شاعری یاد ہے، مسٹر چپس کا ناول یاد ہے، قانون، تقلیل، افادہ، مختتم، زوازافکل اور عاد اعظم یاد ہے، لیکن کیا یہ سب علم کوئی ایسی نوکری دلا سکتا ہے جو قابل ذکر ہو، جس میں گھر چلتا ہو؟ اگلے آکسفورڈ اور کیمبرج کے جدید ترین کورس پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اردو میڈیم سرکاری ادارے کے بچے کو آخر کوئی کیوں پوچھے گا؟ اس کی عزت نفس مرنے سے پہلے اسے ایک ہنر کا تحفہ ضرور دیں۔ کسی بجلی والے سے پوچھ لیں ماشاءاللہ ایک سیزن میں کتنے پیسے کماتا ہے، اور اس کے بعد دماغ جگہ پر لائیں۔ ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کے اچھا آدمی بنے گا۔ کیا ہوتا ہے اچھا آدمی؟ مہذب، تہذیب یافتہ؟ معذرت کے ساتھ آج کل تو کورس کی کتابیں ہرگز وہ نہیں بناتی۔ وہ کام یا تو گھر کی تربیت سے ہوتا ہے، یا صرف لٹریچر پڑھنے کے نتیجے میں بندہ تھوڑا تمیزدار، مہذب اور باشعور ہو جاتا ہے۔ ویسے جو اسکولوں کالجوں میں نہیں جاتے، کیا وہ اچھے آدمی نہیں ہوتے؟ اور کیا اچھے آدمی سے مراد آپ صرف پینٹ کوٹ والا بندہ لیتے ہیں، یا وہ انسان جو کافی زیادہ نوٹ کمانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو؟ اچھا آدمی آخر معاشی طور پر مطمئن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو جناب BA MA ضرور کرائیں بچوں کو، لیکن ان کے دماغ میں ڈالیں کہ اپنا کام کرو، کچھ بھی کرو، سوئی دھاگے اور بٹن بیچو یا کسائی بن کے گوشت بیچو، کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اور پڑھا لکھا بچہ کام کرتا بھی اچھے صاف ستھرے طریقے سے ہے۔ اپنے کام میں ترقی کے 100 راستے ہیں، اور نوکری سے بڑا نشہ کوئی نہیں۔ چلو 4 پیسے ملتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ سب کچھ بھی نہ ہو اور لاکھوں خرچ کروا کے ڈگریاں لینے والا بچہ 20-25 ہزار کے کھونٹے سے بندھا رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سب سے بڑا ظلم جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے؟ باپ کی ورکشاپ ہے، بیٹا کہتا ہے میں پڑھ لکھ کے یہ کام کروں، کپڑے گندے کروں۔ باپ تمباکو کا کام کرتا ہے، بیٹے کو کپڑوں میں بو آتی ہے۔ باپ مچھلی منڈی کا بیوپاری ہے، ماں کہتی ہے بیٹے سے بھی یہی پسند آئے گی۔ باپ کسائی ہے، شہر کے مرکز میں دکان ہے، بیٹا نہیں سنبھالتا کہ گھن آتی ہے۔ باپ کباڑیا ہے، لوہے کے سکریپ کا بزنس کرتا ہے، بیٹا پڑھ لکھ کے ٹائی باندھنے کے شوق کے نشے میں رہتا ہے۔ باپ کی نرسری ہے، بیٹے کو باپ مالی لگتا ہے، مٹی سے کام لینے والا میلا آدمی لگتا ہے۔ ابے نہ شکرو، اس سے تمہارا گھر چلتا تھا، تمہاری شادیاں ہوئیں، تمہارے گھر کے AC چلتے ہیں، یہ زمین جس پر تم بیٹھے ہو یہ اسی کاروبار سے آئی، تم لوگ اسی سے بھاگتے ہو۔ ساری زندگی بھی نوکریاں کرتے رہو تو لاکھ میں سے ایک ہوگا جو اتنا کمائے گا جتنا باپ اب کماتا ہے۔ دیکھیں، خواب دیکھنے کا حق سب کو ہے، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن ان کے ہاتھ مت توڑیں۔ بچے کا اور اپنا دماغ ریٹائرڈ مت کریں، اسے بچپن سے بتاتے رہیں کہ پتر کام سیکھے گا تو ہی سکون میں رہے گا، ورنہ دھکے ہیں۔ آخر پر شائستہ میجبیں کا ایک شعر سن لیجئے، نوکری کے لیے پھرتے ہیں ہزاروں در در، ہاتھ میں کوئی ہنر ہو تو مزہ آ جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔